سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جوہر کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا کیا؟ جوہر کو پیدا کیا۔ توجہ کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلنا، بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ نے جوہر کو پیدا کیا، اور اس جوہر کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے دوگنی تھی۔ اللہ نے اس جوہر کو زمین اور آسمان سے دوگنا بڑا پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس جوہر کو پیدا فرمایا، جوہر کو پیدا فرمانے کے بعد اس وحدہ لا شریک نے اس جوہر کے اوپر جلال کی نظر ڈالی، جلال کی نظر ڈالی اس جوہر کے اوپر۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس جوہر کے اوپر جلال کی نظر ڈالی تو وہ جوہر برف کی طرح پگھلنے لگا، برف کی طرح وہ جوہر پگھلنے لگا، اور پگھل کر کے مکمل طریقے سے وہ جوہر پانی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پانی ہو گیا وہ جوہر۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جوہر کے اوپر اس پانی پہ نظر ڈالی تو وہ پانی کھولنے لگا، پانی کھولنے لگا، اور جب پانی کھولنے لگا تو اس پانی سے دو چیزیں وجود میں آئیں۔ نمبر ایک، دھواں اس سے پیدا ہوا، اور نمبر دو، جھاگ اس سے پیدا ہوئے۔ تو دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اور جھاگوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ سورج کو، چاند، آسمان کو اللہ نے کیسا پیدا کیا اور زمین کو کیسے پیدا فرمایا؟ دھوئیں سے اللہ نے آسمان کو بنایا، اور جھاگ سے اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ اس طرح سے زمین اور آسمان کا وجود ہوا۔ لیکن اب ایک بات اور بھی ذہن میں یہ آتی ہے کہ زمین آسمان کا وجود تو ہو گیا، لیکن اچھا سب سے پہلے کون آئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ تو آئیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا میں پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو رکھا تھا اور زمین میں جناتوں کو بسایا تھا۔ آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو رکھا تھا۔ لیکن میرے بھائیو، جنات زمین پر دنگا فساد، خوریزیاں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آسمان سے کچھ فرشتے لے کر کے جا اور جناتوں کو زمین سے ہٹا کر کے جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دے، اور ان فرشتوں کو زمین میں آباد کر دے۔ ابلیس نے یہ کام کر دیا۔ جب ابلیس نے یہ کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا، اور اس کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ابلیس کو زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ابلیس کو جنت کے خزانے عطا فرمائے، جنت کے خزانے عطا فرمائے۔ اس لیے کبھی ابلیس تو زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں عبادت کرتا، اور کبھی جنت کے اندر عبادت کرتا۔ اچھا، اب حضرات دیکھیے، جب ابلیس نے یہ کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا کہ زمین آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی۔ کبھی وہ زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں عبادت کرتا، کبھی جنت میں عبادت کرتا، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مارا گیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس
مارا گیا ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیے حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا، اے میرے مولا، تو کسی ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو دنیا میں آنے کے بعد دنگا کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ مولا، جبکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا مولا، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، مولا ہم تیری تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں، مولا ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، اب دیکھیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح سے فرمائی، اللہ نے کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ، مختلف مقامات کی مختلف قسم کی مٹی لے کر کے آؤ۔ جبریل امی گئے مٹی لینے کے لیے، لیکن جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے سوال کر دیا، اے جبریل کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیوں لینے کے لیے آیا ہو؟ جبریل امین نے کہا میں اپنی جانب سے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آیا ہوں، میں تجھ کو اللہ کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ زمین کہنے لگی، اے جبریل پھر بعد میں کیا ہوگا؟ میرا وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ میرا کیا کرے گا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا۔ زمین کہنے لگی، اے جبریل پھر بعد میں کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا آدم علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوگی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اولاد میں سے اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ زمین بولی پھر کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ جو اچھے ہوں گے انہیں جنت میں رکھا جائے گا اور جو برے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب زمین نے یہ سنا تو زمین گڑ گڑانے لگی، زمین رونے لگی اور زمین منت سماجت کرنے لگی۔ زمین نے کہا اے جبریل مجھے لے کر کے نہ جاؤ، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بعد حصہ جہنم میں جائے۔ جب زمین نے گریزاری کری تو جبریل علیہ السلام کو ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں خالی واپس آ گئے۔ جب جبریل خالی واپس آ گئے، اللہ نے پوچھا جبریل مٹی لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ تو جبریل امین نے سارا واقعہ پیش فرما دیا۔ مولا جیسے میں مٹی لینے کے لیے جھکا، میں نے مٹی کو لینا چاہا تو وہ زمین گریزاری کرنے لگی، رونے لگی، منت سماجت کرنے لگی۔ مولا مجھے رحم آ گیا، میں چھوڑ کے چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا، لیکن اسرافیل علیہ السلام بھی خالی واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکا علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت میکا علیہ السلام بھی خالی واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ جب ملک الموت مٹی لینے کے لیے گئے، جیسے ہی انہوں نے مٹی کو اٹھایا زمین گڑ گڑانے لگی، زمین رونے لگی، لیکن ملک الموت نے زمین کی ایک بھی نہ سنی اور مٹی کو لیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ مولا میں مٹی لے کر کے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ملک الموت، جبرائیل علیہ السلام گئے خالی واپس آ گئے، میکائیل گئے خالی واپس آ گئے، اسرافیل گئے خالی واپس آ گئے۔ ان کو زمین پر رحم آ گیا، زمین کی گریزاری پر رحم آ گیا، لیکن تم کیسے مٹی لے کر کے چلے آئے؟ کیا تم کو رحم نہیں آیا؟ تو
मलकुल मौत ने कहा मौला हाँ, जमीन गिड़गिड़ाई, जमीन रोई, लेकिन मेरे मौला कि मैं जमीन की गिरियोजारी को देखता, मौला मैं जमीन का रोना देखता, जमीन का गिड़गिड़ाना देखता, या मैं मौला तेरा हुक्म देखता, मैं तेरा हुक्म देखता, ये जमीन का रोना गिड़गिड़ाना देखता। मौला जमीन रोती रही, जमीन गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने उससे कहा तू रो रही है तो रोती रहे, गिड़गिड़ा रही है तो गिड़गिड़ाती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ने जो मुझे हुक्म दिया है मैं वो काम जरूर करूंगा। मौला मैं मिट्टी लेकर के आ गया। अब देखिए हजरात, जब मलकुल मौत मिट्टी लेकर के आ गए तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को फरिश्तों के जरिए से वहां रखवाया कि जहां पर आज खाना काबा बना हुआ है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जहां पर आज खाना काबा बना हुआ है, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उस मिट्टी का गारा बनाया, गारा बनवाया। अल्लाह ताला ने 40 दिन तक उस मिट्टी पर बारिश होती रही, 39 दिन तक मिट्टी पर रंजो गम की बारिश हुई और एक दिन खुशी की बारिश हुई। इसीलिए ये देखा जाता है कि इंसानों के दरमियान में रंजो गम ज्यादा होता है कि नहीं होता है, खुशी बहुत कम होती है। आप अगर सर्वे करेंगे, घरों का जायजा लेंगे तो 90% लोग परेशान मिलेंगे। कोई कहेगा हम इस वजह से परेशान, कोई कहेगा हम इस वजह से परेशान। तो उसकी वजह यही है कि 39 दिन तक जो बारिश हुई थी उस मिट्टी पर वो रंजो गम की बारिश हुई और एक दिन खुशी की बारिश हुई। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी का गारा बनाया फरिश्तों के जरिए। फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को खुश किया, उसको सुखाया, इतना सुखाया कि मिट्टी खनखनाने लगी, मिट्टी खनखनाने लगी। फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर दाखिल हो जा। अब जैसे रूह आदम अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल होने के लिए गई तो तंग और तारीकी देख करके रूह रुक गई, अंदर अंधेरा था, रूह रुक गई। बाज़ रिवायतों में यह आता है फिर अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया। जैसे ही अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा तो नूर मोहम्मदी की बरकत से आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रोशनी आ गई, अंधेरा खत्म हो गया। अब रूह आसानी से दाखिल हो गई। जब रूह दाखिल हो गई तो हजरत अलैहिस्सलाम को सबसे पहले छींक आई। क्या आई? सबसे पहले छींक आई। जब छींक आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। रब ने जवाबन फरमाया यरहमुकल्लाह। रब ने फरमाया यरहमुकल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि जब छींक आए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहना चाहिए, है नहीं? और जो पास में हो, जो सुने छींक को, तो दूसरा इंसान क्या कहे? यरहमुकल्लाह। छींक आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन कहना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, समझे नहीं? और जवाबन दूसरे इंसान का यरहमुकल्लाह कहना ये रब्बे कायनात की सुन्नत है। अच्छा, एक बात फिर ज़हन में आ गई, आकर ऐसा क्यों किया जाता है? जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन क्यों कहा जाता है? इसकी वजह क्या है? मालूम है आपको क्या वजह है इसकी? कभी आपने सुना? शायद कि नहीं सुना होगा। आइए मैं आपको बता दूं। जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन क्यों कहा जाता है? सुनो मेरे भाइयों, इसकी वजह यह है, देखिए हजरात, हमारा ये दिल है हमारा, 24 घंटे ये चलता रहता है। इसकी धड़कन चलती कि नहीं चलती है? 24 घंटे हमारा दिल हरकत करता रहता है। अगर एक सेकंड के लिए भी दिल रुक जाए, दिल की धड़कन रुक जाए तो इंसान का काम तमाम हो जाएगा, है कि नहीं? कोई इंसान क्या जिंदा रहेगा अगर दिल रुक गया? नहीं जिंदा रह सकता है। हजरात, एक लम्हा के लिए भी अगर दिल की धड़कन रुक गई तो इंसान का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब इंसान को छींक आती है तो उस वक्त में दिल की धड़कन रुक जाती है, दिल ठहर जाता है।
جب دل ٹھہر جاتا ہے، جب چھینک ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے. تو حضرات جو دوبارہ سے دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سمجھے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، جب مجھے چھینک آئی، میرے دل کی دھڑکن رک گئی، مولا میرا دل رک گیا، لیکن مولا میرے معبود تو نے میرے دل کی دھڑکن کو دوبارہ چالو کر دیا. مولا اسی کے بدلے میں ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے ہم جب چھینک آتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، جب روح ان کے اندر داخل ہو گئی، اب حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، زور سے بول دو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم اب تم فرشتوں کی جانب جاؤ اور جا کر کے انہیں سلام کرو. حضرت آدم فرشتوں کی جانب جاتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. فرشتے جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ جو تم نے جن الفاظ کے ساتھ میں سلام کیا ہے، یہی الفاظ سلام کرنے کے لیے تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جو ہم سلام کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کس نے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا. کس کو کیا تھا؟ فرشتوں کو کیا تھا. سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اب تھوڑی آگے کی بات بھی آپ سماعت کر لیں، بڑے توجہ کے ساتھ میں سماعت کرنا، عقائد کے تعلق سے بات بتا رہا ہوں، سنیں توجہ کے ساتھ میں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں میرے آدم کی تعظیم کے لیے جھکو. کیا کہا تھا؟ آدم کی تعظیم کے لیے جھکو. تمام کے تمام فرشتے جھک گئے، الا ابلیس، مگر شیطان نہیں جھکا. سب فرشتے جھک گئے آدم کی تعظیم کے لیے، لیکن شیطان نہیں جھکا. شیطان اکڑ گیا. اور دیکھیے حضرات، جب شیطان اکڑ گیا تو پھر پکڑ گیا. زور سے بولو. جب شیطان اکڑ گیا تو پکڑ گیا، اور جب پکڑ گیا تو لعنت کا توق ڈال کر کے جنت سے باہر کر دیا گیا. نقطے کی بات تھوڑا ٹھہرو، یہیں پر باہر کر دیا گیا. دیکھیے حضرات، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کی بات آئی تو ابلیس اکڑ گیا. لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی بات آئی تو وہابی اکڑ گیا. اکڑا کہ نہیں اکڑا ہے؟ اکڑ گیا. تو میرے بھائیوں، جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کی بات آئی تو شیطان اکڑ گیا، اور میرے آقا کی تعظیم کی بات آئی تو یہ وہابی اکڑ گیا. وہاں آدم کی تعظیم کے معاملے میں گرو اکڑا تھا اور آقا کی تعظیم کے معاملے میں چیلا اکڑا تھا. تو پتہ یہ چلا جو گرو کا رزلٹ وہی چیلوں کا رزلٹ ہے کہ نہیں؟ ارے مسئلہ نہیں آپ کے، جو گرو کا رزلٹ. اب دیکھو میری طرف، یہی تو کام کی بات ہے. جب کام کی بات آتی ہے تو نظریں نیچے چلی جاتی ہیں. یہی تو ایمان عقیدے کا معاملہ ہے. اسی چیز سے تو ایمان بنتا ہے، عقیدہ بنتا ہے. سمجھے نہیں؟ اب سنو بہت پوائنٹ کی بات. وہاں شیطان اکڑا تھا اور یہاں پر وہاں بھی اکڑ گیا. آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا، اور میرے آقا کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ وہابی مردود ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ دیوبندی مردود ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے آگے نہ جھکنے کی وجہ سے شیطان مارا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ وہابی مارا گیا.
آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جہنمی ہو گیا، اور میرے آقا علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ وہابی جہنمی ہو گیا۔ اب حضرات تم خود فیصلہ کرو، جو خود جہنمی تو اس کے پیچھے چلنے سے کیا ملے گا؟ کچھ مل سکتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ جو خود جہنمی، جس کا انجام جہنم ہے، جس کا انجام جہنم میں جلنا ہے، جس کا انجام جہنم میں جانا ہے، تو اس کے پیچھے چلنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ میرے بھائیو، اگر کوئی جان بوجھ کر کے یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں بھی اگر ان لوگوں سے مصافحہ معانقہ کرے گا، ان سے لوگوں سے کھانا پینا کرے گا، اپنے گھروں پر بلائے گا، ان کے گھروں پر جائے گا، ان کے یہاں شادی بیاہ کرے گا، اپنے یہاں دعوت میں بلائے گا اور ان کی دعوتوں میں جائے گا، تو میرے بھائیو بس میں یہی کہوں گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہے نہیں؟ اس کے علاوہ اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر پھر بھی آپ لوگ نہیں مانے اور آپ کا ایمان اگر نہیں جاگا، آپ کی غیرت اگر نہیں جاگی، تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ حضرات